بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری قسط ہے یہ جنت کے پتے کی، اور پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حیا کو ولید لغاری نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا اور عین موقع پہ ڈولی نے آ کے حیا کو بچا لیا۔ حیا بے حیا کہا اس کو، جس کی کاٹ اس کو لگی حیا کو۔ اس کے بعد وہ فنکشن ادھورا چھوڑ کے گھر آ گئی، اور اب یہ جو بات ہے یہ کچھ ٹائم بعد کی ہے۔ حیا یونیورسٹی سے گھر آئی اور اس کو ظفر نے بتایا کہ ارم بہت رو رہی ہے۔ اب حیا ارم کے روم میں ہے۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدر فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندھا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکے ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ حیا نے ماحول کا بجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کہ ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کی فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجے سوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پہ آ گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ساکت سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلگ رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، اور مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ کس نے بنائی ویڈیو؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی، خاندان کی شادی پر بس۔ اور تمہیں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی۔ تو بھی یہ سی ڈی تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں سے اسے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔
اگر ابا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو او خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی. سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا. شام میں فاطمہ بیگم نے اسے کمرے میں جھانکا. حیا اٹھو، کتنا سو گی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے. وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی. روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا. اسے لگا شاید ویڈیو روہیل تک پہنچ چکی ہے. کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی. سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا. روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے. پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا. خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے باہر لاؤنج میں آئی. کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا. اس نے کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی. وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی. ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ. میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا. کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا. اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی. وہ نے ڈھال سی ڈھب سے صوفے پہ گری. ہاں جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ. ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی. کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا. جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک. تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے. اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے. کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا. ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی. فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی گئی. وہ تکیہ منہ پہ رکھ کے لیٹی تھی. یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کرے؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی. سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے. پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں. ٹھیک ہے چلو. ارم کا امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی. بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ آنٹی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ بمے خاندان آ رہے ہیں. رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے. حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی. ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں. حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی. تم ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا. سر پہ سلیقے سے دوپٹہ چمائے وہ بروک ہوئے کے لیے تیار بیٹھی تھی. ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں. وہ ویڈیو دفع کرو اسے. آؤ سب بلا رہے ہیں. لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے. آؤ. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا. اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری. ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں. وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی. جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں. اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھی. سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا. سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی. بس بھابھی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے. با حیا، با پردہ، سوم سلاد کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی. ارے مسز کریم،
ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم، وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی، کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزرز کے پائچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں۔ ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، ستائش یا پسندیدگی سی نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھی، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کن اکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں پر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے۔ وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ سمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پوری میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ "غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA" لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاز کا بٹن اس سے دبا، اشتہار وہی رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سے کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے۔ اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بابی بھی بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر
ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ یہ جملہ اب حیا کو یاد آ رہا تھا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لی تھی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے، آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم ارم! وہ بہت خوش جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ کیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ او آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے تو اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدکی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولے پہ لٹکی ہوں، اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو۔ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کو۔ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہیں ایک کمپلین لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر سے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔
اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا. ہیلو. دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی. السلام علیکم مس حیا سلیمان. جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے. ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے. وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور شہد کا امتزاج. مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. ایرم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کہ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہے. فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہے، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں. اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم خود سی سنتی جا رہی تھی وہ مشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی. آگے اس کا گلا رند گیا. احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بھی فکر رہیے. اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ میڈم آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ایرم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے. اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کس کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں اچھا خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا طاہر فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا. وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی. اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رس بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی. مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا. تو تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا. تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا. واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا. کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی. سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا. سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے. اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا. اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی.
ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی چمچم کرتے، ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی، اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ تھامے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو دعا سلام کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پہ نہیں تھے، مگر اس کے میک اپ سے ہٹے چہرے پہ سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسی بات کرتی ہو، اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ ڈولی کے سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا، چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیص کے آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکٹ میں دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ جی یہ میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالمی تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے، شیشہ اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے ہٹتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی تھی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو تہارنوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بند بند کر بول رہا تھا، پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ، گیٹ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اسنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگی۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہی، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ چھڈو باجی جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ اور کب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند شیشے پہ ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔
ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی، پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلریٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی سے پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی کہیں پیچھے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڑھیاں اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیڈ کراؤن کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو اس سے وہ نبٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیص اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا،
یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیٹ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کی بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ایک دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا، اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائٹ ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرین ٹرین، یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے والا چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی ہو۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں نہیں کر رہا تھا؟
آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی، کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو بھی تھی، اور شادیوں پہ ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پیدر پہ سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا۔ میں سمجھ نہیں پایا، اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درستی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر۔ اس نے ایک لمحے سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ آپ کے اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کیا کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا کے دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اڑتے اڑتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھیج گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی۔ وہ پرس سام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی؟ جانتا ہوں، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کریے آپ۔ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ اب بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔
گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، دھند کے اس پار وہ عادی سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بکے واپس سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازے کھڑاک سے بند کر دیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم کہ میجر احمد نے کیا وہ ویڈیو واقعی ڈیلیٹ کر دی یا حیا کی بدتمیزی کے بعد اسے طیش آ گیا، اور کیا وہ اب اس کو ٹی وی پہ چلوا دے گا۔ کیا چاہتے ہیں میجر احمد؟ حیا سے شادی کرنا، پر کیوں؟ ایک ہی بات پہ ارم کا رشتہ ٹوٹ گیا اور حیا کا رشتہ بن جائے گا۔ یہ سب سوال ہیں جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔